جا رہی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو انڈیویجول ٹیکس پیئرز ہیں ان کی لسٹ ہے، اور انہوں نے 608 ارب روپے دیے ہیں، وہ ان کی تفصیلات ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں جو اسمبلیز میں ہیں ان کی تفصیلات دی جا رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل 90 سینیٹرز اور 311 ایم این ایز نے ٹیکس بھرا، اور انہوں نے مل کر کوئی تقریباً 80 کروڑ ٹیکس دیا ہے. تو ان کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کو دی جائیں گی. اور جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے مل کر 340 ملین یعنی 34 کروڑ دیے، تو ان کے بارے میں بھی تفصیلات دی جائیں گی. بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے. اب دیکھیں اس حکومت کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز کلیکٹ نہیں کریں گے تو ہمارے جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، چاہے وہ پینے کا پانی ہے، چاہے وہ میونسپل سروسز ہیں، چاہے وہ صحت ہے، تعلیم ہے، یا انفراسٹرکچر ہے، یعنی روڈز ہیں، ڈیمز ہیں، برجز ہیں، یہ سب چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کریں اور دنیا کے سامنے مانگنے سے کم جو ہے کوشش کریں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری جانب ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسز اس انداز میں کلیکٹ کیے جائیں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہمارا جو آنیسٹ بزنس مین ہے، ان کے لیے خواہ مخواہ کی دقتیں پیدا نہ ہوں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو بجٹ دیا گیا اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہزاروں چیزوں کے اوپر جو را مٹیریل یعنی خام مال جو کہ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر ٹیکسز جو ہیں امپورٹس کے اوپر صفر. حالات کے باوجود ہم نے سبسڈیز برقرار رکھی اپنے انڈسٹری کو، اور خاص طور سے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو بجلی کی جو قیمت ہے وہ بھی حکومت سبسڈی دے رہی ہے، یعنی اپنی جیب سے اس کا کچھ حصہ دے رہی ہے. اور گیس جو ہے اس کی بھی سبسڈی دے رہی ہے، یعنی گورنمنٹ ایک حصہ پے کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ لونز جو ہیں ان پہ سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے، اور ایکسپورٹس پر کوئی ٹیکس نافذ نہیں. تو ایک جانب ہمیں ٹیکسز کلیکٹ بھی کرنے ہیں، اچھے انداز میں کرنے ہیں، بغیر ہریسمنٹ کے کرنے ہیں، اور دوسری جانب ہم نے اپنی انڈسٹری کو ایسا ماحول دینا ہے کہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی جو وہ دھندا کر رہے ہیں اس میں ان کی اخراجات جو ہیں، جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم. تو یہ ایک چل رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایک ماضی میں ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ ریفنڈز جو ہیں وہ ایف بی آر کم دیتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو سال مکمل ہوا جون 30 تک، اس میں 240 ارب کے ریفنڈز دیے گئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنے تھے. اور یہی ہمارا جو ہے طریقہ کار اس سال بھی رہے گا کہ ریفنڈز دیے جائیں، فوری دیے جائیں، بغیر رشوت لیے دیے جائیں، اور اس انداز میں دیے جائیں کہ لوگ دیکھیں کہ واقعی ان کو جلد مل رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی جہاں تک ایکسپورٹس کے سیلز ٹیکس کا ریفنڈ ہے تو ایک کمپیوٹرائز نظام بنایا گیا جسے فاسٹر کہا جاتا ہے. اس میں آپ کو کسی بھی ایف بی آر کے آفیشیل سے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ فقط اپنے گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پہ ایک فارم بھر دیں اور آپ کو 72 گھنٹے کے اندر اگر آپ کا فارم درست ہے تو یہ پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے. اور یہ نظام بہت اچھا چل رہا ہے. انکم ٹیکس ریفنڈز پچھلے 8-10 سال سے اٹکے ہوئے ہیں کافی لوگوں کے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھی ہمیں جتنی تیز رفتاری سے دیا جا سکتا ہے دیں. اور چند مہینے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ ہر ٹیکس پیئر جس کا 1 لاکھ روپے تک انکم ٹیکس ہے اسے دے دیا جائے. تو وہ سارے دے دیے گئے 2013 سے لے کر اب تک. اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر ٹیکس پیئر جس کے 5 کروڑ تک انکم ٹیکس رکے ہوئے ہیں ان کو فوری دیا جائے. اور تقریباً یہ 40 ارب روپے کے انکم ٹیکس ریفنڈ ہوں گے، جس میں سے کوئی 28 ارب دیے جا چکے ہیں اور بقایا 12 ارب بھی
آنے والے دنوں میں جلد سے جلد دیے جائیں گے، اور حکومت نے وہ ریلیز کر دی ہیں FBR کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا جو یہ طریقہ کار ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس دنیا میں بڑھائیں تاکہ ہماری ڈالرز کی آمدنی بڑھے اور ہمارے ملک میں خوشحالی آئے۔ تو یہ جو آج 2 فیصلے ہو رہے ہیں، یہ بھی اسی بڑے جو سلسلہ ہے اس کی ایک کڑی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی شکایات FBR کے بارے میں ہیں وہ ختم کی جائیں گی۔ اور ہم نے کل بھی 2 کمیٹیز بنائی ہیں، ایک کمیٹی جس میں بزنس مین ہیں کہ جو بھی شکایات FBR کے پاس آتی ہیں وہ FBR کے لوگوں کی بجائے FBR اور بزنس کمیونٹی کے لوگ مل کے دیکھیں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہیں ہو کہ کوئی شکایت آ رہی ہے اور اس کا ازالہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، ہم نے ایک اور کمیٹی بنائی کہ جو بھی ریفنڈز ہیں وہ تیز رفتاری سے دیے جائیں، اور اس کمیٹی کے اندر بھی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندوں کو شامل کر دیا کہ وہ خود دیکھیں کہ کتنی یہاں پہ نیت بھی درست ہے اور محنت بھی کی جا رہی ہے ریفنڈز کو واپس کرنے کے لیے، کیونکہ بزنس کمیونٹی اور حکومت کو مل کر چلنا ہے۔ ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے کہ لیے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کر سکیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے بعد جولائی میں جو پہلے ریزلٹس آئے اس میں یہ ظاہر ہوا کہ ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں، ڈومیسٹک جو پیداوار ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، سیمنٹ ہو یا پیٹرول اور ڈیزل کی کنزمپشن ہو یا دوسری ایسی چیزیں جس سے لگ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ کرونا سے ریکور ہونے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان کے لوگوں کی دیرینہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جابز کریٹ ہوں، قیمتیں کم ہوں اور پیداوار بڑھے، اور خصوصی طور پہ دنیا کے ملکوں میں پاکستان کی چیزیں بکیں تاکہ یہاں خوشحالی ہو۔ تو میں جاوید غنی صاحب اور FBR کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ 2 بڑے فیصلے جو ہیں جن کو آج انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ یہ ریفارمز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تھینک یو۔